بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آج این کا اعراب بالتفصیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ این کا شمار کلمات استفہام میں بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ کلمات استفہام کا اعراب کیا ہوتا ہے بالتفصیل 2 ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم این کا اعراب بالتفصیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ این کا اعراب اس کے مضاف الیہ کے مطابق ہوگا، یعنی اگر این ظرف زمان کی طرف مضاف ہوگا یا ظرف مکان کی طرف مضاف ہوگا تو پھر این مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، جیسے ایتا ساعت حضرتا، تم کب آئے، کس گھڑی میں آئے، کس وقت آئے۔ یہاں پر این ساعت کی طرف مضاف ہے اور ساعت یہ زمانہ ہے، یہ ظرف زمان ہے، تو اس وجہ سے این یہ منصوب ہے مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسری مثال ایا میل قطعتا، تم نے کتنے میل سفر طے کیا۔ یہاں پر میل یہ ظرف مکان ہے اور این اس ظرف مکان کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لہٰذا این مفعول فیہ بن رہا ہے اور مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر این منصوب ہے۔ نمبر 2، جب این مصدر کی طرف مضاف ہو تو یہ یعنی این مفعول مطلق ہوگا، اور چونکہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے لہذا یہاں بھی این منصوب ہوگا، جیسے ایا قراءۃ قرأت، تم نے کون سی قراءت کی، کون سی قراءت تم نے پڑھی۔ یہاں ایا قراءت مصدر کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اور قراءت اس کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ ایا مضاف ہو رہا ہے قراءت کی طرف۔ دوسری مثال ایا کتابۃ کتبتا، تم نے کون سی تحریر لکھی۔ یہاں بھی ایا مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور ایا جب مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایا یہ منصوب ہے، اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ نمبر 3، اگر این مصدر اور ظرف کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی اوپر والی دونوں صورتیں نہ ہو، نہ یہ ظرف زمان کی طرف مضاف ہو، نہ ظرف مکان کی طرف مضاف ہو، اور نہ یہ مصدر کی طرف مضاف ہو، بلکہ اس کے بعد فعل ہو۔ جب اس کے بعد فعل ہوگا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، وہ فعل یا تو فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ اگر اس کے بعد فعل لازم ہو تو یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے، جیسے ایو طالب جلسا، کون سا طالب علم بیٹھا۔ تو یہاں پر این کے بعد فعل لازم آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ایو یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اگر اس کے بعد فعل متعدی ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس فعل متعدی کا مفعول بہ یعنی اس کا آبجیکٹ ذکر کیا گیا ہوگا، اگر اس کا مفعول بہ یعنی آبجیکٹ ذکر کیا گیا ہوگا تو اس صورت میں بھی این مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے ایو طالب قرأ الکتاب۔ اب یہاں پر ایو کے بعد فعل آ رہا ہے اور یہ فعل متعدی ہے، یعنی یہ آبجیکٹ بھی چاہتا ہے، سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ فاعل کے ساتھ ساتھ یہ مفعول بہ بھی چاہتا ہے، تو اب یہ فعل متعدی ہے اور فعل متعدی کا مفعول بہ بھی ذکر ہے۔ تو جب این کے بعد فعل متعدی ہو یعنی وہ فعل ہو جو مفعول بھی چاہتا ہو، فعل متعدی ہو اور فعل متعدی کا مفعول بہ بھی موجود ہو، تو اس صورت کے اندر ایو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور اگر فعل متعدی کے بعد اس کا مفعول بہ ذکر نہ ہو تو پھر
ایو بذات خود مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، مفعول بھی مقدم کہلائے گا۔ جیسے ایا کتاب اشتریتا، اب یہاں پر ایا کے بعد فعل متعدی آ رہا ہے لیکن فعل متعدی کا مفعول بھی ذکر نہیں، تو یہی ایا اس فعل متعدی کا مفعول بھی ہوگا لیکن مفعول بھی مقدم کہلائے گا۔ جیسے ایا کتاب اشتریتا، تم نے کون سی کتاب خریدی۔ نمبر 4، کبھی ایون سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایون مجرور ہوتا ہے۔ جیسے بھی ای سیارت رکبتا، تم کون سی کار کے اندر سوار ہوئے۔ اس پوری تفصیل سے معلوم یہ ہوا کہ ایون یا تو مفعول فیہ بنتا ہے، یا مفعول مطلق بنتا ہے، یا مفعول بھی مقدم بنتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ایون منصوب ہوگا، اور یا پھر ایون مبتدا ہوگا یا پھر وہ مجرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ پہ دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔